वेलकम बैक नाज़रीन। हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं पाकिस्तान में यकजहती की, और जो बातें आज स्पीकर कौमी असम्बली ने की हैं वो भी समझ में आने वाली हैं कि अगर लीडरशिप हमारी नहीं बैठ सकती तो मेंबरान असम्बली हैं वो तो बैठ सकते हैं, ये इसमें कोई शक नहीं है। मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले तारफ़ करवा दूं कि मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मैमूना हुसैन साहिबा, तज्ज़िया कार के तौर पे हमें ज्वाइन किया उन्होंने, और उनसे बात करते हैं और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, इस वक्त जो असम्बली की सूरत हाल है, इस वक्त जो पार्लियामेंटेरियंस की सूरत हाल है, और फिर जो एक शख्स है वो अपनी अना की भेंट चढ़ा रहा है पूरे मुल्क को और पूरी पार्लियामेंट को, पूरी जमहूरियत को, ये कब तक रहेगा? ये किस तरह हम आगे बढ़ सकेंगे, किस तरह इस क्राइसिस से निकल सकेंगे? मैमूना साहिबा, आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। जी बहुत शुक्रिया शमसी साहब, आपने मौका दिया मुझे आज। जी अपना मैमूना, आज जो है स्पीकर अयाज सादक ने एक तो प्रोटेक्शन आर्डर जारी किए जो लोग गिरफ्तार हुए थे, दूसरा पार्लियामेंट के वकार पे आज स्पीकर असम्बली ने बड़ी बात की, उन्होंने कहा जी इकट्ठा होना पड़ेगा पार्लियामेंट के वकार को बढ़ाने के लिए। ठीक बात है, बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि चाहे ये एमएनएज हैं सारे, मैं बिल्कुल किसी तफरीक के बगैर बात कर रहा हूं, तहरीक इंसाफ हो, मुस्लिम लीग नवाज हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, आए दिन हम देखते हैं कि बाजारों में, सड़कों में, गलियों में डॉक्टर्स हों, प्रोफेसर्स हों, मजदूर हों, किसान हों, इस मुल्क का जो भी तबका है वो सरापा एहतजाज होता है। किसी के पास बिल देने के लिए पैसे नहीं हैं तो वो अपना दिल जलाता है, और दिल जलाने के साथ साथ खुदकुशी भी कर लेता है, और दिल जलता है जब बच्चे भूखे हों सामने, और उस वक्त इनको होश नहीं आती। ये अपना ख्वाबे गफलत में, ख्वाबे खरगोश में मजे ले रहे होते हैं, और फिर इनको ये एहसास नहीं होता कि हम आए दिन बिजली की कीमतें बढ़ा रहे हैं, आईपीपीज के मुआहदे कर रहे हैं, कतन एहसास नहीं होता। 4 पार्लियामेंटेरियन क्या पकड़े गए जो फसादी थे, 4 पार्लियामेंटेरियन क्या पकड़े गए जिन्होंने जो है वायलेशन की थी कानून की, तो उनके लिए तो ये सब इकट्ठे हो गए। मुझे तो समझ नहीं आ रही, मेरी समझ से बाला तारा है। फिर इनको पार्लियामेंट का वकार याद आ जाता है। भाई पार्लियामेंट तो बनती ही जमहूर से है, जमहूर आपको वोट देके भेजता है, पहले उसकी तकरीम है फिर आपकी तकरीम है, वो आम आदमी की तकरीम कहां चली गई? जी शमसी साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। इस वक्त हमारी जो पॉलिटिकल करंट सिचुएशन है और जो हम क्राइसिस का शिकार है, उसमें कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमी क्राइसिस है, एंड पॉलिटिकल विक्टिमाइज है। ये इस वक्त हमारी सियासी अदम इस्तेहकाम में ये फैक्टर्स निहायत ही अहमियत रखते हैं। अगर हम करंट सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, सबसे पहले हमें अगर इकोनॉमी क्राइसिस से भी निकलना चाहते हैं, जैसा कि आपने पहले फरमाया कि तमाम पार्टीज को वन पेज पे होना पड़ेगा, बट इसमें कोई भी दो राय नहीं है, ये बिल्कुल जेन्युइन बात है। और बहुत सारे प्रोग्राम्स में भी मैं ये भी बात कह चुकी हूँ कि वन पेज पे होना चाहिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, मुल्क कौम के लिए और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इस वक्त जो सिचुएशन है, और आपने देखा है कि ये जो बिफोर 1 डे जो जलसा हुआ 2 डेज, उसमें जो प्रॉब्लम्स और इश्यूज आए और ये कहा गया कि बहुत ज्यादा इन्होंने वायलेशन की है, तो जब आपने देखिए वायलेशन भी की है, जुबान दराजी भी की है शमसी साहब, वो मैं वही उसी जानिब जा रही हूँ कि जब एक जगह पे कसीर तादाद में पब्लिक इकट्ठी होती है, उनको वहां से निकलते हुए कुछ वक्त दरकार होता है। मगर ऐसा नहीं है कि आपने अगर एनओसी पे ये टाइम जारी कर दिया है तो वहां पे वक्त तो लगेगा ना, ये कॉमन सेंस है। नहीं, ये ठीक बात, ये आपकी ठीक बात है कि घंटा 2 घंटा कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम इज देयर कि अली अमीन गंडापुर ने जो बकवास की है, मैं तो उसको बकवास कहूंगा, इदारों के खिलाफ, चाहे वो किसी सूबे का चीफ मिनिस्टर ही क्यों ना हो। तो इस तरह की बकवासियात, इस तरह की लग़वियात, इस तरह के इल्जामात ये जलसों में होना चाहिए। शमसी साहब, अगर हम अली अमीन गंडापुर की तकरीर के ऊपर रहते हुए भी बात करें, आज
اگر انہوں نے اس قسم کے بیان بازی کی یا تقریر میں ایسے ورڈز یوز کیے تو اس میں بھی میں سمجھتی ہوں کہ ہر ادارے کے حدود و قیود ہوتے ہیں. صحیح. جب ادارے جو ہے اپنی ان تمام حدود و قیود کو پھیلاتے ہیں اور یہ پرابلمز اس وقت کریٹ ہوتے ہیں جب کوئی بھی بندہ اپنی باؤنڈری کا خیال نہیں رکھتا اور عوامی طاقت جو ہے وہ بھی اہمیت رکھتی ہے. جس طریقے سے یہ جنرل الیکشن ہوا اور اس وقت پبلک میں آپ سمجھتے ہیں کہ جو فارم 47 کی پیداوار یہ ورڈ بولا جاتا ہے اس کا ایک اشتعال ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ تقاریر میں اداروں کو نشانہ اگر بنایا جا رہا ہے تو اس وقت اگر ایک پارٹی کو پولیٹیکل وکٹمائز کیا جا رہا ہے تو یہ چیزیں کنفلکٹ قائم کر رہی ہیں اور اس سے اشتعال انگیزی پھیل رہی ہے. بجائے اس کے کہ یہاں پہ سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے اداروں کو ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف اس کو ڈینائی نہیں کرنا چاہیے. مگر انفارچونیٹلی میں بڑی یہ آپ کے پروگرام میں بات کہہ رہی ہوں بڑی تکلیف نہیں میمونہ صاحبہ ٹھیک ہے نہیں کرنا چاہیے لیکن صرف یہ بتا دیں مجھے صرف یہ بتا دیں کہ ان کو بھی تو ایز اے پارٹی بیہیو کرنا چاہیے. ان کو بھی تو آئین اور قانون کے نیچے رہتے ہوئے اپنی حدود و قیود کا خیال کرنا چاہیے. یہ زبان درازی میں گالم گلوچ تک پہنچ جاتے ہیں. میں وہی بات کرنے لگی ہوں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران اس وقت صبر و تحمل کا مظاہرہ نہیں کر رہے ان کی ولگر زبان ہے یا وہ اداروں کے خلاف بول رہے ہیں تو دوسری جانب PMLN کے جو بڑے اہم عہدیدار ہیں اور وزیر ہیں جو کہ بڑے اہم عہدے پہ فائز ہیں وہ بھی جو ورڈز یوز کر رہے ہیں جس طریقے سے الفاظوں کا استعمال اور الفاظ کا چناؤ کر رہے ہیں وہ بھی میں سمجھتی ہوں ایتھیکلی درست نہیں ہے. ان کے جو ایک سیٹ ہے یا بڑے اہم عہدے کے اوپر وہ فائز ہیں وہ سیٹ ان کو اجازت نہیں دیتی اس قسم کے الفاظ بیان کرنے کے لیے. یہ ہم پبلک کو اور ہم کسی بھی طرح سے ایک جمہوریت کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر دیکھیں تو یہ گڈ سائن نہیں ہے. اور ہم دوسری بات یہ کہیں کہ اگر پولیٹیکل وکٹمائز کیا جائے گا ایک پارٹی کو اور وہ بھی اس پارٹی کو جو کہ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کو آپ دہشت گرد پارٹی قرار دے دیں اس وقت کوئی بھی یہ اس بات سے ڈینائی نہیں ہم کر سکتے. نہ شخصی صاحب آپ کر سکتے ہیں نہ میں کر سکتی ہوں چونکہ آپ اس وقت بہت زیادہ اسٹریٹ پاور ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس. پھر ایک بڑا اہم کوشچن یہاں پہ بڑا اہم نقطہ ہے جو کہ میں آپ کے پروگرام میں مزید اٹھاؤں گی. جو بات کہی جا رہی ہے بار بار عظمیٰ بخاری نے بھی اپنے بہت سارے سٹیٹمنٹ میں کہی مریم نواز صاحبہ نے بھی کی اور بہت سے لوگوں نے کہ جناب ایک بندہ ہے جو کہ جس نے ایسے ایسے کیسز اس کے اوپر بنے ہوئے ہیں اس کو آپ بیچارہ کہہ رہے ہیں اس کو فلانا کہہ رہے ہیں. دیکھیں میں یہاں پہ بینگ اینالسٹ بات کروں گی. ایک شخص ہے اس نے گناہ کیا ہے وہ ٹھیک ہے جیل میں ہے آپ نے سزائیں دی ہیں 10 سال کی قید سنا دی ہے. پھر دوسری جانب ایک بیان جاری ہوتا ہے کہ اس سے معافی جو ہے مافیا تلافیاں شروع کی گئی ہیں مافیا تلافیوں کا سلسلہ کا آغاز ہو چکا ہے 2 دن گزر گئے ہیں مگر ایک مجرم سے پھر مافیا تلافیاں کیوں کی جاتی ہیں رات کے اندھیروں میں. یہ سوالات بہت سارے اٹھتے ہیں اسی چیز سے ہی پبلک اشتعال میں آتی ہے. یا مجرم سے جلسہ آگے کیوں مجرم سے کیوں اناؤنس کروایا جاتا ہے؟ خود آپ جلسے کی تاریخ بدل دیں خود آپ ان کا NOC ختم کر دیں. جی بالکل میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ یہاں پہ دوہرے معیار کی وجہ سے پھر پبلک کو بھی بیان بازی کرنے کا اور کمنٹ کرنے کا موقع ملتا ہے اور یہ موقع PMLN خود دے رہی ہے اس وقت کیونکہ ان سے ہینڈل نہیں ہو رہا سچویشن. آپ اس ہماری پبلک پاور کو ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں اور سچویشن جو کریٹیکل مزید ہوئی ہے ارکان اسمبلی نے جو MNS کی گرفتاریوں کے اوپر فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کا تشکیل دیا ہے مگر یہ چیزیں اگر ہم تمام فیکٹرز کو دیکھتے ہوئے بات کریں تو اس وقت جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے ماضی کے ادوار کے اوپر اگر نظر ڈالیں تو تمام جماعتوں نے جس کا جتنا بس چلا انہوں نے کیا کہ 1997 میں PMLN نے بھی کوئی کام نہیں کیا تھا سپریم کورٹ کے اوپر دعویٰ بولا ان کے ارکان نے اور اس وقت جو کیسز تھے ان کو پرسیو کرنے میں بہت زیادہ پرابلم ہوئی تھی. لیکن آپ کو پتا ہے اختر رسول نااہل ہوئے اس میں طارق عزیز مرحوم نااہل ہوئے اور ان کو سزائیں بھی دی گئیں اور آج تک وہ ایلیجیبل نہیں ہو سکے الیکشن لڑنے کے لیے.
دیکھیے ایلیجیبل وہ آپ درست فرما رہے ہیں کہ اس وقت ان کو تو کوئی سزا نہیں ملی. انہوں نے 9 مئی کا جو کچھ کر دیا ہے, اس کے بعد جس طرح ان کو ضمانتیں ملی ہیں, جس طرح سے یہ ڈینائی کر رہے ہیں, جس طرح سے یہ اکڑ رہے ہیں, اور اس کے بعد اداروں کو دھمکیاں لگا رہے ہیں جلسوں میں کہ تم اپنا ادارہ صحیح کرو. یہ دیکھیں, آپ کو پتا ہے کہ علی امین گنڈا پور کی تقریر کے بعد پورا ہمارا ہمسایہ ملک کے اس کے چینلز نے پٹھانوں کی بغاوت کا جو ہے وہ چلاتے رہے ہیں. آپ کو پتا ہے؟ دیکھیے وہ یہی بات کہہ رہے ہیں, ہمارے ہمسایہ ممالک کو انہوں نے خود موقع دیا. وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان آپ سے نہیں سنبھالا جا رہا, کے پی کی آپ سے نہیں سنبھالا جا رہا, مشرقی پاکستان آپ سے جدا ہو گیا ہے. اب میں کہتی ہوں تمام پولیٹیکل لیڈران کو اور پولیٹیکل پارٹیز کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, اور ہمیں تاریخ سے سیکھنا چاہیے. مزید اس قسم کے پرابلمز نہیں ہونے چاہیے. بلوچستان میں تو میں کہتی ہوں اس وقت جو سچویشن ہے, میں ایک ہی ورڈ میں آپ کے پروگرام میں یہ بات کہوں گی کہ وہاں کی جو سیکیورٹی پرابلمز ہیں, میں کہتی ہوں جہاں پہ وسائل ہیں وہاں پہ سیکیورٹی مسائل ہیں. یہی بات جو ہے اسی میں تمام میں نے سمرائز کرتے ہوئے پیش کر دیا. تو رہی بات یہ کہ آپ کیوں موقع دے رہے ہیں, اس وقت سچویشن اتنی کریٹیکل کر رہے ہیں آپ کسی ایک پارٹی کو اپنی سیاست بچانے کے لیے یا اپنا ٹینیور پورا کرنے کے لیے اس کو پولیٹیکل وکٹمائز کرنے کی بجائے ان کے ساتھ ٹیبل ٹاک کی جائے اور سیاسی استحکام لایا جا سکے, تاکہ ہمارے ملک میں سیاسی استحکام کو دیکھتے ہوئے ہم اکانومی کی طرف اور ترقی کی طرف جائیں, نہ کہ ہم ان پرابلمز سے نہیں نکل پا رہے. ہم نے ترقی کا کیا سوچنا ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ کوئی قوم کے لیے اور ملک کے لیے اور پارلیمنٹیرین کے لیے کوئی میسج جو ہے وہ دیں, اور پھر پروگرام کے اختتام کی طرف ہم نے جانا ہے. میں صرف یہی پیغام دینا چاہوں گی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اور تمام ایم پی ایم این ایز کو, یہی ایک کام کرنا چاہیے کہ اس وقت ملک و قوم کے لیے بہتری کے لیے آپ ون پیج پہ ہوں, اور اس طرح نہ کریں کہ ہماری بیرونی طاقتیں اور جو ایسے لوگ ہیں جو کہ اس وقت ملک کو تباہ و برباد دیکھنا چاہتے ہیں, دشمن عناصر ان کو موقع نہ دیں, اور نہ ہی ایسے مطلب ہمسایہ ملک کو کوئی ایسا ویک پوائنٹ دیں جس سے ہمارے ملک و قوم کا نقصان ہو اور ہمارے ملک کے ٹکڑے ہونے کا اندیشہ ہو. بس یہی کہنا چاہوں گی. بہت شکریہ میمونہ حسین صاحبہ, ہمارے پروگرام میں آپ شریک ہوئیں. ناظرین, آج کا پروگرام جو ہے اس میں میں نے اپنے دونوں مہمانان گرامی جو ہیں ان کا ایک ہی مطمع نظر ہے کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے, ہمیں اکٹھے ہونا ہے, ہمیں مذاکرات کی ٹیبل پہ آنا ہے, ہمیں جو بھی قانون سازی کرنی ہے وہ اتفاق رائے سے کرنی ہے, ہمیں کوئی متنازع ایسے قوانین نہیں بنانے جو کہ ایکسیپٹیبل نہ ہوں. قوم اور ملک کی فلاح کے لیے آگے بڑھنا ہے. صرف پارلیمنٹیرینز کے حقوق نہیں ہوتے, قوم کے حقوق بھی ہیں. پہلے قوم کے حقوق ہیں, پہلے جمہور کے حقوق ہیں, پھر پارلیمنٹ کے حقوق ہیں. خدارا اس طرف واپس آئیے. آج تک کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. آئندہ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.